السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم نے پڑھنا ہے مطالعہ پاکستان ناہم کلاس میں باب چہارم تاریخ پاکستان۔ آج ہمارا یہ اس باب چہارم کا لیکچر نمبر 5 ہے۔ اس میں آج جو ہمارا کوشچن ہے وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب محترم لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار، اس کو ہم نے اس میں پڑھنا ہے۔ اور جو ہے خان لیاقت علی خان صاحب کی پیدائش جو ہے 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک گاؤں ایک دیہات قصبے کرنال میں ہوئی۔ علی گڑھ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے BA کی تعلیم حاصل کی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے آپ نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد 15 اگست 1947 کو پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا، اور آپ جو ہے 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے میں خطاب کے دوران آپ کو ایک شخص نے گولی ماری، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ تو ہمیں یہ علامہ جو ہے ہمارے خان لیاقت علی خان صاحب کا کچھ ابتدائی جو ہے تعارف تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے، پہلے گورنر جنرل تو قائد اعظم تھے، اور قائد اعظم کے ساتھ جو ہے پہلے وزیر اعظم تو جو بحیثیت وزیر اعظم وہ لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اب ہم ان کا کردار دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان کا کردار۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان 1896 میں مشرقی پنجاب کے ایک قصبے کرنال میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ کالج سے BA اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی قانون کی ڈگری حاصل کی۔ آپ نے 1923 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ 1936 میں مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے اور آخر دم تک قائد اعظم کے دستے راست رہے، یعنی قائد اعظم کا بہترین ساتھی رہے۔ 15 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی حیثیت سے لیاقت علی خان نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پنڈت نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا۔ آپ لوگوں کو جو ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، جو پاکستان کی ابتدائی مشکلات تھی، اس میں یہ تھا کہ جو وہاں کے سکھ تھے اور ہندو تھے وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے، تو فسادات پھوٹ گئے۔ تو اس کے لیے جو ہے وزیر اعظم صاحب جناب لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنڈت نہرو کے ساتھ جو ہے سرحدی علاقوں کا دورہ کیا، انسانی خون بہانے کی مکروہ حرکت سے باز رہنے کی اپیل کی۔ پھر کیا ہوا کہ پنجاب میں جو ہے جتنے بھی مہاجرین داخل ہو رہے تھے ان کو سنبھالنا ایک مشکل مسئلہ تھا۔ پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے سیلاب کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا۔ قائد اعظم کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے جو ہے مہاجرین کی آبادکاری اور انہیں ضروریات زندگی کی فراہمی کے کام کی نگرانی کی۔ یہ ہو گیا۔ پھر اب ظاہری بات ہے، جب نیا ملک تھا اس کی انتظامی ڈھانچہ، اس کی تشکیل بہت اہم چیز ہے، تو خان لیاقت علی خان صاحب نے اس پر بہت کام کیا۔ انتظامی ڈھانچے کی تشکیل، معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ، داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کے سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان سب فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر عائد ہوتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی قیادت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی نے قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ آپ کی اعلیٰ قائدانہ صلاحیت کی بنا پر قوم نے آپ کو قائد ملت کا خطاب دیا۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جہد و جہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ترقی کے لیے جاپان سے مشینری درآمد کی گئی اور پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقاریر میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیام پاکستان کے پس منظر سے
آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی۔ اس طرح آپ پہلے پاکستانی وزیر اعظم تھے جنہوں نے امریکہ میں پاکستان کو روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ نے تیل کو قومیانے کے سلسلے میں ڈاکٹر مصدق وزیر اعظم ایران کے اقدام کی حمایت کی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ آپ نے مغربی ممالک کی مصر کے خلاف جارحیت کی مذمت اور انڈونیشیا کی آزادی کی تحریک کی حمایت کی۔ قیام پاکستان کے بعد بھارت میں ہندو قوم کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف شدید عناد کی وجہ سے ہندو مسلم فسادات معمول بن چکے تھے۔ لیاقت علی خان نے اس مسئلے کو حکومتی سطح پر حل کرنا ضروری سمجھا، چنانچہ اس سلسلے میں آپ نے 1950 میں بھارت کا دورہ کیا اور لیاقت نہرو معاہدے پر دستخط کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک گیر دورہ کیا۔ یہاں تک شروع سے لے کر یہاں تک جو ہے یہ آپ کی بک کا کوشچن نمبر 14 یہاں تک ہے، اور آپ نے اس کو جو ہے اچھی طرح پڑھنا اور یاد کرنا۔